آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے کمفرٹ زون کے الفاظ سنے ہوں گے اور ان کو اس سے نکلنے پر زور دیتے ہوئے بھی سنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کمفرٹ زون کیا ہے اور اس سے نکلنا مقصود ہے تو کیسے؟ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اپنا وقت اس جگہ گزارتے ہیں جسے خطہ آرام کہتے ہیں، جو نوجوانوں کی صلاحیتوں کا قتل اور اس کے ہنر کو زنگ آلود کرتا ہے۔ مثلاً گھر میں صوفے پر نیند دراز ہو کر ٹی وی دیکھنا، صبح کی سیر کے بجائے نرم بستر کے مزے لینا، ہر دوسرے تیسرے دن مٹن کڑاہی، چکن بریانی، پیزا، کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہونا، محنت و کوشش کے بجائے کام سے جان چھڑانا، ایک اچھی نوکری چاہنا اور یہ خواہش کرنا کہ زندگی بھر کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ، کوئی آزمائش نہ آئے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، محنت کرنے سے میں تھک جاتا ہوں، سبزیاں اور سلاد کھانے سے میرا من نہیں بھرتا، ورزش میں پسینہ بہانا، خود کو خواہ مخواہ میں تھکا دینا ہے اور نوکری کے بجائے اپنی ذات کے لیے کام کرنا مجھے بہت بڑا رسک لگتا ہے۔ یہ اس قدر خطرناک جال ہے کہ اس میں پھنسنے والا انسان اپنی ذاتی اور پیشہ وارانہ زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ کمفرٹ زون میں زیادہ عرصے رہنا آپ کے لیے خطرناک ہے، یہ آپ کو اعتماد اور خوشی سے محروم کر دے گا، آپ کی زندگی کو نقصان پہنچائے گا۔ زندگی میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے، خود کو نکھارنے اور عام سے خاص بننے کے مواقع آتے رہتے ہیں، لیکن کمفرٹ زون اس قدر لطف و سرور کا عادی بنا لیتا ہے کہ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نکما، تن آسان اور انتہائی سست ہو جاتا ہے، حقائق تسلیم کرنے اور ان سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس زون میں رہنے والا کچھ نیا کرنے سے خوف زدہ رہتا ہے، ان کی زندگی میں نئے لوگ نہیں آتے، کیونکہ رشتے بنانے اور نبھانے کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہے: توجہ، وقت اور پیسہ۔ ہر رشتے کو توجہ دینی ہوتی ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے، شادی بیاہ اور غمی خوشی میں شرکت کرنی ہوتی ہے اور بے وقت ضرورت پیسے بھی خرچ کرنے ہوتے ہیں، لیکن کمفرٹ زون کا قیدی نوجوان یہ سب نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آرام دہ زندگی گزارنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ زون نوجوان نسل کی صحت کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر ایک ہاتھ میں پاپ کارن کا پیکٹ لے کر گھنٹوں گزارنا، واک نہ کرنا، کھانا اور سو جانا، تلی ہوئی چیزوں کے سہارے جینا اور اس جیسی بے شمار عادات کے نتیجے میں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ قوت ارادی کو بھی کمزور کر دیتا ہے، اس کے اندر کچھ نیا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے ہمت کی عمارت کو شکستہ کر دیتا ہے۔ اس سے نکلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرے۔ آپ میں اس سے نکلنے کی ہمت ہے تو اٹھیے، اس کی قید سے باہر آ جائے۔ جب آپ اس کی قید سے آزاد ہو جائیں گے تو نئے چیلنجز کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اس سے نکلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرے۔ آپ بیٹھے بٹھائے امیر ترین شخص نہیں بن سکتے، اس کے لیے آپ کو اپنی ہمت جمع کرنی پڑے گی، پورا زور لگانا پڑے گا، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہوگا، نئی منصوبہ بندی کرنی ہوگی، تخلیقی صلاحیت کو جگانا پڑے گا، جدید ٹیکنالوجی کو تعمیری کاموں میں استعمال کرنا پڑے گا۔ یوں مختلف طرح کے حالات کا سامنا کرنے کی بدولت آپ کے اندر مسائل حل کرنے کی صلاحیت آ جائے گی۔ آپ کو جتنی بھی مشکلات کا سامنا ہو، جتنی بھی تنقید آپ پر کی جائے، آپ ان کو زندگی کا حصہ سمجھے اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کرے۔ اپنے اندر نئی مہارتیں بھی پیدا کرے جس سے نئے راستے کھلے۔ اپنی زندگی کو بیکار نہ ہونے دے، اس میں نیا ولولہ، نیا جوش لے کر آئے۔ کامیابی کی آرزو کو ناکامی کے خوف سے زیادہ مضبوط اور بلند تر ہونا چاہیے۔ یہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ اور مستقل مزاجی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ رکاوٹوں، الجھنوں، مسائل اور ناکامیوں پر توجہ دینے کے بجائے مقاصد کے حصول کو فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیکھنے کا یہ سفر آپ کو ایک بہترین شاندار دائرے میں لے آئے گا جس کو خطہ نمو کہتے ہیں۔ نمو کا مطلب ہے کہ قدم بقدم پروان چڑھنا۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس خطے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ زندگی کا مقصد آپ کو آگے بڑھنے کی موٹیویشن دیتا ہے، یا آپ کو ٹریک پر رکھتا ہے۔ کبھی آپ سمت کھو جائے تو یہ آپ کو واپس ٹریک پر لاتا ہے، کبھی آپ کے پاؤں ڈگمگا جائے تو یہ آپ کو دوبارہ سے ہمت دیتا ہے۔ اٹھیے، اپنا شمار دنیا کے 2% ان خوش قسمت لوگوں میں کیجیے جو کمفرٹ زون کی سلاخوں کو توڑ ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھکیلتے ڈھکیلتے گروتھ زون میں لے آئے کہ کامیابی کا راز بھی یہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر ایک دانا آدمی کی یہ بات یاد رکھیے کہ اگر تم وہی کر رہے ہو جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہو تو تمہیں ملے گا بھی وہی جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور نور انسائٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔